السلام علیکم ناظرین، جب یہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا تو کچھ جو سیانے لوگ تھے انہوں نے کہا یار آپ کا چینل کیسے مونیٹائز ہو گیا، اتنی جلدی ہو گیا؟ آج کل تو یہ کرونا کے دنوں میں چینل جو ہیں اتنی جلدی مونیٹائز ہو ہی نہیں رہے۔ پھر انہوں نے اسے دیکھا اور مجھے دو تین چیزیں بتائیں۔ ایک چیز تو انہوں نے یہ بتائی کہ آپ کے تھم نیل بہت اچھے ہیں، یعنی کہ جب یہ یوٹیوب والے چینل کسی کا ریویو کرتے ہیں تو وہ پہلی تو چیز ہے کہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے کہ اس کے وہ انہوں نے دیکھے تھم نیل، تو تھم نیل کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں کہ اچھے سے گرافکس ہوں، اچھی ساری رائٹنگ ہو۔ اچھا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کرتے ہو، مثلا میں نے ایک ویڈیو بنائی عالم، سر عالم کے بارے میں۔ وہ جب سر عالم کے بارے میں ویڈیو بنائی تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر میرے ویوز ہی نہیں آ رہے۔ اچھا، میں نے کیا کیا تھا کہ ایک پوسٹر تھا سر عالم کا، وہ پوسٹر کی میں نے تھم نیل بنا دی اور وہ ویوز نہیں آ رہے تھے۔ اچھا، تھم نیل آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کو پسند نہ آئے اور جب آپ دیکھتے ہو اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو جا کے ویڈیو ایڈٹ پہ جا کے آپ چینج کر لو۔ تو میں نے دوبارہ وہ تصویر میں نے بیک گراؤنڈ میں کر دی اور اپنی تصویر آگے لگائی اور لکھ دیا جب میں سر عالم سے ملا، وین آئی میٹ سر عالم۔ اچھا، آپ یقین کریں اس کے اوپر ویوز آنا شروع ہو گئے۔ تو تھم نیل جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ لوگ بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی اٹریکشن سے، لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بنانے والوں نے بہت زبردست تھم نیل اور بڑی کہانی بتائی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس میں وہ چیز ہوتی نہیں تو وہ اس کو گالیاں بھی دیتا ہے اور انسبسکرائب بھی کر دیتا ہے۔ تو بس وہی بنائیں جو اس کے اندر ہے، وہی چیز لکھیں۔ ایسے خواہ مخواہ میں سسپینس یا یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کی امپارٹنس ہے، اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کے تھم نیل بہت اچھے ہوتے تھے۔ جب کچھ لوگ یہ بنانا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ میں یوٹیوب کا چینل بنانا شروع کر دوں گا، تو وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور جا کے ایک بڑا سارا سٹینڈ لے آتے ہیں اور اس کو سامنے لگاتے ہیں، اس کے اندر لائٹ لگی ہوئی، وہ ہزاروں کا آتا ہے، بہت مہنگا والا مائک لے لیتے ہیں، کیا کچھ وہ کرتے ہیں سلسلہ ایسا۔ ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ یقین کریں کہ میرا یہ سامنے ساکٹ لگی ہوئی ہے، اس میں میں نے ایک بلب لگایا ہوا ہے، اور میری جو پانی کی بوتل ہے اس کے سہارے میں یہ سامنے میرے میز کے میرا یہ فون پڑا ہوا ہے۔ میرے پاس کوئی سٹینڈ نہیں ہے، میرے پاس کوئی لائٹ نہیں، میرے پاس کوئی کچھ نہیں، اور یہ سستے والا مائک ہے، یہ تار والا۔ وہ جو دوسرا مائک ہوتا ہے وائرلیس والا، وہ 7-8 ہزار کا آتا ہے، اور وہ بھی مجھے دکان والا بتا رہا تھا کہ اگر آپ یہ اتنے کا لوگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بنا چلے، یہ بلوٹوتھ مائک ہیں، چائنا کے آئے ہوئے ہیں، اتنے مہنگے بھی ہیں، تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو جب یہ چینل شروع کیا تھا تو میرے پاس یہ والا مائک بھی نہیں تھا، یہ 400-500 کا مائک آ جاتا ہے کیبل کے ساتھ، تو میرے پاس یہ بھی نہیں تھا، تو میں نے تو فون رکھ کے بغیر مائک کے ہی ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی، اور لائٹ بھی پور تھی۔ بعد میں نے یہ ساکٹ کے اندر بلب لگا کے، یہ سامنے میں اس کا بھی آپ کو فوٹو بتاتا ہوں، تو وہ ہوا۔ اس طرح جو ہے یہ چینل شروع کیا، تو اتنی بڑی تردد کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے محدود وسائل میں بھی کر لیتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہوتا، میں نے بڑے دوستوں کو سنا یار وہ جوگر لوائیں گے، یار وہ پجامہ لوائیں گے اور پھر واک کریا کریں گے، یہ وہ بھی جم جوائن کریں گے، اور جس نے واک کرنی ہوتی ہے اپنے سلیپروں میں ہی گھر سے نکل جاتا ہے اور واک کر کے آ جاتا ہے۔ تو یہی صاحب ہے اس کا، خواہ مخواہ میں پیسے آپ ضائع کریں گے، پھر آپ اس پریشانی میں رہیں۔ اچھا، دوسری بات، ویڈیو کی ڈیوریشن کی بات ہو گئی، تھم نیل کی بھی بات ہو گئی کہ تھم نیل جو ہے وہ آپ کے کیسے ہونے چاہیے۔ سب سے آخر میں آپ کو سب سے بڑی چیز بتاتا ہوں۔ وہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بولنا ہے آپ کا اپنا ہو۔ میری بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ
کوئی بھی مواد ہو، آپ سیدھی سادھی آپ دیکھو گے یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں بیچارے سکے ان پڑھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ویڈیو بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میری بانڈ کی چارپائی ہے، یہ میری بکری ہے، یہ میرا چولہا ہے، اور اگر آپ دیکھو تو ہزاروں کے حساب سے ان کے ویوز ہوتے ہیں۔ تو خواہ مخواہ میں اتنی بہت بڑی باتیں یا ایسی باتیں، جتنی باتیں آپ کو آ سکتی ہیں، مثلا ہر کوئی بندہ فلسفی تو نہیں ہے کہ وہ ایک فلسفہ ہی دے گا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہی آپ کو دے گا، تو آپ ایک سمپل بناؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں یار اس کے اندر کوئی میوزک ہوتا، کوئی کچھ ہوتا، وہ میں نے ایک دو ویڈیو دیکھی، ایک دوست کی ویڈیو ہے، وہ کوئی بندہ گانا گا رہا ہے، اس نے وہ ویڈیو بنائی اور بغیر اپنا چہرہ دکھائے، اپنا تبصرہ کیے، کچھ بھی کیے، وہ گانا ادھر لگا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گڈوی والی خاتون بجا رہی ہے، ایک انہوں نے ڈرامے کا کلپ بھی ایک ویڈیو میں لگایا، تو یا تو اس کا کاپی رائٹ ایکٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ہمارا چینل اس لیے بھی مونیٹائز ہو جاتا ہے، وہ دیکھیں گے کہ یار اس نے تو کوئی کسی سے کوئی چیز چرائی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے اس نے ایک گانا لکھا ہے، ٹھیک ہے، جے میں ہوندی سونیاں سونے دی تویکڑی، اس کا ایک شاعر ہے، اس کی ایک فلم ہے، اس کا ایک موسیقار ہے، اس کا ایک گانے والا ہے، وہ سب کچھ کر کے انہوں نے فلم ساز کو وہ گانا دے دیا۔ اب اس کے وہ کاپی رائٹ ہیں، اس نے اتنی محنت کی، اتنے پیسے کیے۔ ایک بندہ عام جگہ پہ تو گا سکتا ہے، چلو اس نے گا لیا، لیکن اگر آپ اس کو ایسے ڈال دو گے کسی جگہ کے اوپر، تو کل کوئی آ جائے گا آپ کو یوٹیوب کے اوپر، اگر آپ دیکھیں یہ بہت سارے ٹی وی پروگرام، یہ آفتاب اقبال کا پروگرام ہے، تو اس کے پروگرام میں ایک گانا بھی ہوتا ہے، لیکن یوٹیوب کے اوپر جب وہ یہ دیتے ہیں تو وہ گانا ہٹا دیتے ہیں، تو لائیو تو انہوں نے چلا دیا، اب یوٹیوب کے اوپر وہ ان کا آ جائے گا، کاپی رائٹ ایکٹس آ جائے گا، اور کہیں گے یار آپ تو یہ وائلیشن کر رہے ہو، جو یوٹیوب کے رول ہیں ان کی وائلیشن کر رہے ہو۔ دوسری بات، ایک بہت ہی عزیز دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، یہ وہ، انہوں نے ایک ویڈیو لگائی، وہ ویڈیو کوئی تماشا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی انہوں نے وہ ویڈیو لگائی، اور وہ 10 منٹ کی 5 منٹ کی جو بھی تھی، اور وہ ختم۔ مثلاً میں ایک ویڈیو بناتا ہوں، اور وہ ویڈیو میں بناتا ہوں جا کے موت کا کنواں جو ہے، اس کے اوپر وہ گاڑی چل رہی ہے یا موٹر سائیکل چل رہا ہے، تو میں انہیں کہوں گا السلام علیکم ناظرین، آئے آپ کو لے کر چلتے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ کتنا خطرناک کام ہے، اور یہاں پہ یہ موت کا کنواں میں موٹر سائیکل چل رہا ہے اور گاڑی بھی چل رہی ہے، اور ہمارے ملک میں ان کاموں میں بڑے بڑے ماہر گزرے ہیں، ہمارے ایک سلطان گولڈن صاحب تھے، اور یہ خطرناک کام ہے، وہ زخمی بھی ہوئے، کچھ مطلب اپنی بات بھی تو ساتھ کرے نا۔ وہ کسی کی ویڈیو اٹھا کے یا کسی کے کیمرے سے شوٹ کر کے ایسے ہی اس کو، کچھ تو محنت ہو نا اس کے اوپر، کچھ اس کے اوپر ان کا تبصرہ ہو، کچھ جو گانا بھی ہے تو وہ گانا تھوڑا سا چلو ایک دو بول ہو گئے، باقی اس کے اوپر ان کا کوئی تبصرہ ہو، تو مطلب ویڈیو ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی اپنی بات ہو، آپ کا اپنا مواد ہو، جس کو کہتے ہیں کنٹینٹس آپ کا اپنا ہو، کسی کا چرایا ہوا نہ ہو۔ اور اگر کسی کنٹینٹس کے اوپر مطلب ہم بات کرتے ہیں، اقبال کے کسی شعر کی بات کرتے ہیں، تو ہماری اپنی تشریح ہو اس کے اوپر، نہ شعر تو اقبال کا ہی ہوگا۔ یا جیسے میں ایک ویڈیو بناتا ہوں، ایک بندہ روٹیاں لگا رہا ہے، تو بس صرف ایک ویڈیو بنا لوں، وہ تو دور پہ روٹیاں لگا رہا ہے اور ختم، پھر میں ان ساتھ کوئی ایسی چیز بتاؤں، اپنا چہرہ دکھاؤں کہ یار یہ گرمی میں کتنا مشکل کام کر رہا ہے، یہ ساری باتیں، تو پھر جا کے جو ہے وہ بات بنتی۔ ناظرین، جو کچھ یہ مجھے تجربہ حاصل ہوا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور بھی اگر آپ کوئی بہن بھائی کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی چیز پوچھنا چاہتا ہے، تو بندہ حاضر ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔